میں نے اپنا ہاتھ دونوں ہاتھ لگا دونوں میں نے اپنا ہاتھ حضور پر نور غوث اعظم جیلانی بغدادی کے مبارک ہاتھ میں دیا. الہی مجھے حضور اعلی حضرت حضور مفتی اعظم کے وسیلے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے مریدوں میں غلاموں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے ان کے گروہ میں اٹھا. بس الحمدللہ جلسہ آج کا قبول ہو گیا. حضور پیر طریقہ، حضور پیر طریقہ، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ، حضور مناظر اہل سنت. پیارے ساتھیوں، آپ نے ویڈیو نمبر 1 یعنی پارٹ نمبر 1 محمد توحید جو دیوبندیت سے حنفیت سے بریلوی حنفیت میں پہنچ گئے، ان کے تعلق سے آپ نے پارٹ نمبر 1 پہلا پارٹ آپ نے سنا. اس کے بعد دوسرا پارٹ آپ نے دیکھا جس کے اندر 2 الگ الگ سوالات کے جوابات اور اس کی تشریح وضاحت آپ نے سنی. لیجئے تیسرا ویڈیو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس کے اندر ایک اور سوال کیا گیا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ اس تعلق سے جو سوال کیا گیا ہے، لیجئے مولانا صغیر صاحب کیا جواب دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت کریں گے. لیجئے ویڈیو حاضر ہے، آپ ویڈیو پر بنے رہیں. اور بشر کے لیے بتاتے تھے، میں نے پوچھا ان سے کہ بشر کہتے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ بشر کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آدمیت شرط ہے، اور آدمیت میں مطلب نکاح اسی سے ہوتا ہے جو ایک آدمی کا نکاح جو ہے اس سے نہیں ہو سکتا فرشتوں سے. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تھے اور انسان تھے، تو بے شک حضور انسان بھی تھے، بشر بھی تھے، آدمی بھی تھے. مگر جھگڑا اس بات میں ہے، وہابی کہتے ہیں ہماری طرح بشر تھے اور ہم کہتے ہیں وہ بے مثل بشر تھے. وہ نوری بشر تھے. ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری تسلی ہو گئی؟ وہ نوری بشر تھے. بشر تو تھے، انسان ہی نبی ہو سکتا ہے، غیر انسان نبی نہیں ہو سکتا. تو وہ بشر تھے مگر ہماری طرح بشر بولو نہیں تھے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. کسی اور انسان کے لیے تو یہ نہیں فرمایا نور آ گیا، یہ اس نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وہ نور آ گیا. تسلی ہو گئی؟ تو پیارے ساتھیوں، اگلا سوال ان سے کیا گیا کہ نور اور بشر کے بارے میں کیا معاملہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی آدمی تھے، تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ جب تک آدمی نہیں ہوگا تو جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح، اور یہی چیز صحیح ہے میرے محمد توحید بھائی. اگر آپ تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ جائے تو آپ اپنی زندگی میں غور کرنا اور اسٹڈی اور ادھین کر لینا کہ سچی باتیں آپ کو کہاں ملیں گی. کتنے ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو اپنا مسلک اپنا دھرم چھوڑ کر کے کہیں جاتے ہیں لیکن سنتشٹ نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کو ہم غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. پورا قرآن آپ پڑھ کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا ہے، اور یہ چلو مانتے بھی ہیں. حالانکہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہ حقیقت میں جبکہ یہ کہتے ہیں کہ جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، تو جس طرح ماننا چاہیے یہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت میں آپ بشر تھے ورنہ اندر سے جو ہے آپ نور تھے. تو اگر یہ آپ نورانی مخلوق مانتے ہیں تو پھر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انسان کا بہت بڑا درجہ ہے، پھر انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ، سب سے بڑا درجہ آپ پر وحی کا نازل ہونا، سب سے بڑا درجہ آپ کا نبی ہونا، سب سے بڑا درجہ آپ کو معجزات ملنا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے لیے رسالت کے لیے چنا. اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ پر قرآن نازل ہوا، اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا درجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان سب کے باوجود محمد رسول اللہ انسان ہیں. ہم جیسا کہنے کا کیا مطلب؟ قل انما انا بشر مثلکم،
اللہ نے اعلان کرایا آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں. تمہاری طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کالا ہوں تو نبی بھی کالے تھے, نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے جتنا کچھ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نبی کا مقابلہ تو جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے, جہاں اینڈ ہوگی کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود نبی نوری مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان ہیں, بشر ہیں. ہاں, اگر آپ نور ماننا چاہتے ہو تو آپ کی تعلیمات کو نورانی ماننا پڑے گا. آپ ہمیں الگ سے جو ہے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. مشرکین مکہ آپ کو انسان ہونے کی بنا پر جو ہے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے, تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ جواب دیا قرآن کریم کے اندر کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو ہی نبی بنا کر کے بھیج دیتے. چونکہ انسان بس رہے تو اللہ نے انسان کو جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. اب آپ فیصلہ یہ کرو کہ آپ انسانی مخلوق مانتے ہو یا نورانی. اگر آپ کی تعلیمات آپ نور ہدایت ہیں ایسے مانتے ہو تو آپ اپنے عقیدے خیر بناؤ, ورنہ آپ کچھ بھی نہیں مان رہے ہو, نہ تو انسانی. ایک آدمی انسان بھی ہو جائے گا اور نور بھی بیک وقت ہو جائے گا, یعنی دو مخلوق ایسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. لیجئے آگے ویڈیو سماعت کریں. اب آ جاؤ مائک پہ. اب کہو میں سچے دل سے وہابیت دیوبندیت دیوبندیت سے توبہ کرتا کرتا ہوں. اور اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. جی, لعنت بھیجتا ہوں. اگر اس طریقے سے بولا گیا ہے کہ اللہ جھوٹا ہے تو نعوذ باللہ وہ تو کافر ہی ہو گیا. لعنت ہے اس پہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور میں مسلک اعلی حضرت قبول کرتا ہوں. میں مسلک اعلی حضرت قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سنت پہ آنا چاہتا ہوں. ہاں آ گئے. جی, آ گیا. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے ناظرین, آپ نے آگے دیکھا, دیکھیے کس طریقے سے جو ہے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. کلمہ پڑھایا جا رہا ہے میرے بھائیوں. وہ کلمہ گو ایک مسلمان تھا, لیکن چلو آپ کے یہاں آ رہا ہے تو کلمہ پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے. وہ غلط فہمی کا اگر آپ کے نزدیک آپ کو لگ رہا ہے, حالانکہ یہ لوگ تو سب کو کافری کہتے ہیں, حالانکہ حالات تو یہ ہیں کہ اپنا شرک اور بدعات کی دلدل میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, اور آدھا دین انہوں نے خود اپنی مرضی سے بنا رکھا ہے, اس کے باوجود دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں. تو بہرحال ان کو جو ہے کلمہ پڑھوایا, اور کلمہ پڑھوانے کے بعد محمد رسول اللہ پر اس طریقے کا معاملہ کیا. تو میرے بھائیو, یہ کہاں صحابہ کلمہ پڑھتے تھے تو ایسے کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا کلمہ ایسے پڑھتے چو چو چو, یہ کیا ہے میرے بھائیو. صحابہ کرام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی کا نام آتا تھا درود پڑھتے تھے, اور نبی نے یہ اشارہ کیا کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کون نبی کا, ہمیں تو کہیں دلیل نہیں ملی کہ صحابہ جو ہے نبی کا نام آتا تھا تو اس طریقے سے پڑھتے. پوری مجلس اس طریقے سے کر رہی ہے, اتنا بڑا کام صحابہ نے کیا ہو پتہ نہ چلے. تو بہرحال یہاں سے بیچارہ جو بدعات کی دلدل میں یہ گھسا ہے, حنفیت میں تھا تو اتنا مطلب گڑبڑی میں نہیں تھا. اب یہ نبی کو عالم الغیب بھی مانے گا, نبی کو مختار کل بھی مانے گا, نبی کو جو ہے وہ اوصاف کے ساتھ مانے گا جو اللہ رب العالمین کے ہیں, جیسا کہ یہ جو ہے ابھی شعر بھی پڑھ رہے تھے. تو یہ اب اس دلدل میں پھنسا, چومنا شروع کیا, اس کے بعد ہاتھوں پر جو ہے چومنا شروع کیا. تو پھر یہ کہیں گے چومنا, میرے بھائیوں محبت کا چومنا, پیشانی پر جو ہے چومنا, بالکل صرف محبت, نیت ہونی چاہیے. یہاں عقیدت نہیں کہ ارے یہ ہمارے بزرگ ہیں تو جس کو چوما جا رہا ہے اس کا منوبل کتنا بڑھے گا, ہو مجھے کتنا بڑا مانا جا رہا ہے, جبکہ کوئی اسلام میں ہو کر کے اپنے آپ کو بڑا تصور کرے, یہ تو ممکن اور مناسب ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس بدعات کے اندر وہ بیچارہ شامل ہو گیا. اب کلمات جو پڑھائے جا رہے ہیں ذرا اس پر آپ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کو مرید کیا جا رہا ہے, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. پڑھو, اب ان کو مرید کر رہے ہیں, ان کے صدقے میں دوبارہ سے تم بھی مرید ہو جاؤ. کھینچو مت, کھینچو مت. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, میری توبہ قبول فرما, نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچا.
नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। हर गुनाह से खास कर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। मैंने अपना हाथ, दोनों हाथ लगा, दोनों, मैंने अपना हाथ हुजूर पुरनूर गौसे आजम जीलानी बगदादी के मुबारक हाथ में दिया। इलाही मुझे हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम के वसीले से हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुरीदों में, गुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे उनके गिरोह में उठा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा आज का कबूल हो गया। इनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। देखिए प्यारे साथियों, तो आगे इन्होंने मुरीद किया है। ये मुरीद जो है क्या मुसीबत है। हमने तो नहीं देखा साहबे किराम ऐसे कोई जो है कहीं जाते थे और लोग इस्लाम कबूल कर लिया। लोगों ने, अल्लाह के नबी ने कई को भेजा है दावत व तबलीग के लिए और पूरा समझा करके भेजा है कि ऐसे करना, कैसे दावत देना। हजरत अली को भेजा, दूसरे सहाबा को भेजा, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो रुमाल बिछा करके तुम अपना मुरीद कर लेना या अबू बकर का मुरीद कर देना, फला का कर देना, तो ऐसा तो नहीं किया गया है। तो इन्होंने मुरीद किया और मुरीद करने के बाद मुरीद किया कैसे, अपना रुमाल पकड़ा दिया। मैंने एक जलसे में डायरेक्ट देखा है कि ये अपना रुमाल और चादर पे चादर, चादर पे चादर पुछल्ला बना देते हैं और लोग जो है उसको पकड़े रहते हैं कि अब जितने भी इससे मुंसलिक हो गए सब रेलगाड़ी की तरह अब इनके पीछे जन्नत में जाएंगे। मेरे भाई, पहले अपना जो है मामला संभाल लो, दूसरों को पीछे से बाद में जन्नत में लेकर के जाना, पहले अपना मामला हल करो। तो बहरहाल अब देखिए रुमाल को और अपने हाथ को रख करके क्या कह रहे हैं। रुमाल पर हाथ रखवाने के बाद कहा, मैंने अपना हाथ, देखिए मुरीद कैसे कराया है, ये जुमले जरा जो है आप सुन लें। मैंने अपना हाथ हुजूर पुरनूर गौसे आजम जीलानी बगदादी के हाथ में दिया। हुजूर पुरनूर, लो वो भी पुरनूर। अब यहां पुरनूर कह रहे हो तो भाई तालीमात पुरनूर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तालीमात बहुत अच्छी थी, बिल्कुल गुड थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे अच्छा मानते हैं, तुम तो उनको पता नहीं क्या क्या मानते हो। और फिर मुरीद होने का सिलसिला भी पता नहीं कहां से ये जो है, जैसे कोई वही हजरत, ऐसे हजरत लोगों पे नाजिल हुई है तो गौसे आजम, और गौसे आजम भी कहना गलत है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी से मुरीद होना और हाथ अपने हाथ पे रख पा रहे हैं, वहां हाथ तस्वुर, तो गोया कि गौस शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हाथ वो अपना हाथ समझ लिया। तो क्या कहा कि मैंने अपना हाथ हुजूर पुरनूर गौसे आजम जीलानी बगदादी के हाथ में दिया। इलाही मुझे, अब अल्लाह से दुआ की जा रही है, क्या, इलाही मुझे हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम के वसीले से हुजूर गौसे आजम के मुरीदों गुलामों में कबूल फरमा और कयामत के दिन उनके झंडे के नीचे उनके गिरोह में उठा। बताइए ये पोजीशन है इन लोगों की, किस तरीके से उसको बेचारे को गुमराही के दलदल में झोंक रहे हैं। फला के सदके फला के तुफैल में और गौसे आजम के झंडे, वहां झंडा कहां होगा, वहां पर इन सबके झंडे कहां, कोई कह रहा है इमाम हनीफा का झंडा होगा, हम उसके नीचे। तो इनकी तो पटरी ना तो इमाम अबू हनीफा पर चल रही है और ना आला हजरत पर चल रही है, कहीं अपनी मनमानी तो कहीं आला हजरत तो कहीं इमाम अबू हनीफा। ये इस तरीके के मामले इनके चल रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, वो बच्चा वक्ती तौर पर इनके यहां चला गया, लेकिन अगर हकीकत में वो सच्चाई के साथ में गौर करे और वो कुरान और हदीस के करीब आए, नबी की तालीमात और सहाबा की तालीमात को पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह वहां पर वो बना नहीं रहेगा, बल्कि वो मसलके अहले हदीस में आकर के रुकेगा। जहां उसूल है कुरान और हदीस का, जहां उसूल है सहाबा के तर्ज जिंदगी का, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो उलमाए किराम लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्हें समझ अता फरमा, सच्चाई का दामन पकड़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो भटक रहे हैं उन्हें सहाबे किराम की डगर पर चलने और किताब और सुन्नत को लाज़िम पकड़ने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।